رمضان کی تکمیل حفظ قرآن کے سلسلے میں محفل آمین کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے تمام گھر والوں کو اس مبارک محفل کی اور حفظ قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ان کے خاندان میں جتنے بھی لوگ انتقال کر گئے، اللہ جل وعلا ان کے لیے بخشش و مغفرت کا سامان بنائے۔ اور اسٹیج پہ جلوگر معزز علماء کرام تشریف فرما ہے، جیسا کہ مجھ سے قبل حضرت علامہ کاشف مرتضیٰ الیمنی صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ الحمدللہ ہم دونوں نے حفظ بھی ایک ساتھ کیا ہے، تو حفظ کا ایک وقت گزر گیا، تقریباً 2003 کا ایک وقت تھا، اور ہمیں سند ملی 2005 میں، تو ایک وقت ہو گیا، لیکن آج بھی الحمدللہ وہ حفظ قرآن کی برکتیں ہیں کہ آج بھی وہ دوستی وہ محبت قائم ہے۔ ہمارے شمس العلوم کے انتہائی قابل احترام حضرت علامہ مفتی طاہر سیالوی صاحب کہ جن کے ادارے شمس العلوم میں ہمارے اس منیب احمد خان شہزادے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ ماشاءاللہ یہ ادارہ تقریباً 50 سال جو ابھی گولڈن جوبلی منائی گئی، میں حضرت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑی احسن انداز میں پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ چند باتیں گوش و گزار کروں گا، انتہائی توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کیجیے گا۔ میری آواز خواتین کو بھی جا رہی ہے، امید ہے کہ جتنی خواتین گپ شپ میں مصروف ہیں، چونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے تو توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کریں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ جل وعلا نے یقیناً ان خاندان والوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا کہ اس بچے نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیا۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب کو یاد کرنا اتنا آسان نہیں جتنا کہ قرآن کریم کو یاد کرنا آسان ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ آپ کسی بھی کتاب کا اردو ترجمہ کریں، انگلش میں کوئی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ کریں، کوئی انگلش میں ایسے وغیرہ ہو، اسے بچے کو دیں اور یاد کرنے کے بعد اس سے آپ سنیں، اور پھر 10 دن بعد آپ اس سے پھر سنیں۔ یقیناً وہ سنانے میں کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کر جائے گا، لیکن یہ قرآن کریم کا اعجاز اور کمال ہے کہ حافظ قرآن جب تراویح میں کھڑا ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ تو قرآن کریم کی برکتیں ہمیں کیسے ملے گی؟ سب سے پہلی بات کہ نبی مکرم علیہ السلام کا وہ پیارا فرمان جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ایک روایت میں فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ معاشرے کا، سوسائٹی کا بہتر شخص حضور جسے فرما رہے ہیں وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ وہ شخص نہیں کہ جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو، جس کے پاس گاڑی اچھی ہو، جس کے پاس گھر اچھا ہو۔ حضور نے اسے معاشرے کا بہترین فرد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن ہے اور جو دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ تمام معاشرے میں سب سے زیادہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم فضائل پوری زندگی سنتے ہیں، لیکن یہاں کتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا؟ اور ہمارے خاندان یا آپ کے خاندان میں کتنے حافظ بنے؟ فضیلتیں تو ہم سنتے ہیں، لیکن فضائل سننے کے ساتھ ساتھ
ہمیں اپنی قبر کو بھی روشن کرنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بیٹا سافٹ ویئر انجینئر بن جائے، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیٹا اگر حافظ بن جائے گا تو اس کی روزی روٹی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ لیکن یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے حافظوں کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اخروی نعمتیں اپنی جگہ، لیکن دنیا میں کبھی بھی آپ کسی حافظ کے بارے میں یہ خبر نہیں سنیں گے کہ کسی حافظ نے کبھی زندگی میں خودکشی کر لی۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا اللہ رب العزت نے حافظوں کا ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ کبھی بھی آپ ایسی خبر نہیں سنیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے کہ جو دین پڑھتا ہے اللہ رب العزت انہیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی وہ نعمتیں نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور صرف فضائل پہ ہی اکتفا نہ کریں بلکہ پریکٹیکل طور پر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، ان کے مستقبل کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو یقیناً ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم سے پیار کرنے والوں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل المترجح۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ مومن کی مثال کا جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک سنترا ہو، ایک مالٹے کی طرح ایک پھل ہے۔ فرمایا کہ جس طرح اس سے خوشبو آتی ہے، طعمها طیب وریحها طیب، بندہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس سے خوشبو بھی آ رہی ہے اور کھانے میں ذائقہ بھی اچھا ہے۔ اور فرمایا مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل تمر۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو قرآن کریم نہیں پڑھتا ہے، بندہ مومن لیکن قرآن نہیں پڑھتا، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کھجور کا درخت ہو، کھجور کے درخت سے خوشبو نہیں آتی لیکن اس کا ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنے احباب یہاں موجود ہیں کہ جن کو کافی عرصہ ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے قرآن کریم کی زیارت بھی نہیں کی ہوگی۔ جب سے موبائل کا دور آیا، سب سے پہلے ہم موبائل کھولتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ آج سے اگر 10-20 سال پیچھے چلی جائیں تو بچوں پر لازم ہوا کرتا تھا اور ماں باپ خود بھی صبح فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور اپنے بچوں پر لازم کرتے تھے کہ چلو قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہم موبائل کا میسج تو دیکھتے ہیں لیکن قرآن کریم کی جانب سے جو ہمیں میسج مل رہا ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ میرے مصطفیٰ کریم سے پیار کرنے والوں، قرآن کریم کے کئی حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم پر ایمان لانا۔ کیا ہے؟ بولے بھائی بلند آواز سے، کیا ہے؟ قرآن کریم پر ایمان لانا۔ اسی طرح کیا ایمان لانا؟ اس بات پر ایمان لانا کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف صداقت پر مشتمل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی قاری، کوئی بھی رائٹر جب کتاب لکھتا ہے تو لکھتا ہے کہ اس کتاب میں غلطی پائیں تو ضرور اطلاع کریں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد امام مزنی فرمایا قرأت کتاب الرسالۃ علی الشافعی 80 مرہ فما من مرۃ الا وكان يقف على خطأ فقال ہی اب اللہ ان یکون کتابا صحیحا غیر کتابی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد امام مزنی فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی جو کتاب ہے الرسالہ، فرماتے ہیں میں نے 80 بار امام شافعی کے سامنے پڑھی، لیکن جتنی بار پڑھتا کوئی نہ کوئی غلطی ضرور آ جاتی، پھر پڑھتا پھر غلطی آ جائے۔ فرمایا کہ 80 بار میں نے قرآن، وہ جو بھی امام شافعی کی کتاب تھی، فرمایا 80 بار میں نے اسے پڑھا لیکن پھر بھی غلطی آتی رہی۔ امام شافعی نے فرمایا چھوڑو
اس کتاب کو چھوڑ دو. فرمایا کہ ایسی کتاب کو جس میں غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہیں وہ صرف قرآن کریم ہے. اللہ، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچائی اور صداقت پر مشتمل ہے. حضور نے جو کچھ فرما دیا، قرآن کریم میں جو کچھ بھی آیا، حضور کے سینے مبارکہ پہ جو بھی الفاظ نازل ہوئے وہ سب کے سب پر حق ہے، اس پر ہم سب کا ایمان. نمبر 2، قرآن کریم پڑھنا. کیا ہے قرآن کریم پڑھنا؟ یہ قرآن کریم کے حقوق میں سے. لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کریم کو صحیح مخارج سے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں جب عرب گیا، بیروت لبنان میں 5 سال رہا. وہاں جب میں پہنچا تو عرب کے لوگوں کو پتہ لگا، اور حضرت جانتے ہیں کہ عرب میں حفاظ قرآن کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے. تو جب میں لبنان پہنچا تو گلوبل یونیورسٹی جو ہماری یونیورسٹی ہے، وہاں سے کئی دوست احباب ارد گرد جمع ہو گئے. کہنے لگے آپ حافظ قرآن ہیں، ہمیں یہاں سے سنائیں. تو الحمدللہ کئی سال سے تراویح پڑھانے کی سعادت مل رہی ہے. قرآن پاک میں سناتا. وہ بڑے حیران تھے کہ ایک عجم سے آیا ہوا شخص، غیر عرب کنٹری سے آیا ہوا شخص قرآن سنا رہا ہے. تو وہ بڑے حیران ہوا کرتے تھے. اور پھر وہ لوگ آئے دن قرآن کریم پھر سننے لگے. اہم پوائنٹ کی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد ملیشیا کے ایک میرے دوست نے وہ آ گئے. کہنے لگے کہ اريد ان اتلقى القرآن علیک، میں آپ سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیں عرب کا کیا انداز ہے قرآن پڑھنے کا، اور ہمارے یہاں کیا انداز چل رہا ہے. اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. ملیشیا کے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، مجھ سے قرآن پڑھ لیں. لیکن سب سے پہلا سوال اس نوجوان نے مجھ سے یہ کیا، هل عندك سند متصل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے فرمایا، اس نے کہا کہ میں ایک صورت میں آپ سے قرآن پڑھوں گا کہ جب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کے پاس وہ سند موجود ہے جو میرے کریم آقا علیہ السلام تک پہنچ رہی ہو. سند کا مطلب کیا ہے؟ سند کا مطلب یہ ڈگری نہیں ہے، بلکہ سند کا مطلب کہ میں نے جس ٹیچر سے پڑھا، انہوں نے جس شیخ سے، انہوں نے جس شیخ سے، انہوں نے جس شیخ سے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ سند، یہ چین حضور کے صحابہ تک اور پھر حضور تک یہ سند پہنچ جائے. اللہ. اور میں نے وہاں کے نوجوانوں کو دیکھا. ہمارے یہاں تو ختم قرآن یا 30-40ویں کی محفل میں عام طور پہ جو بزرگ احباب ہوتے ہیں وہ تسبیح ہاتھ میں اٹھا کے، یا یہ جو ہمارے یہاں قل پڑھنے کے لیے جو مختلف گانے ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. اور بعض ایسے کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہمارے یہاں، وہ بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عرب میں میں نے یہ ایک انتظام اور اہتمام دیکھا کہ آپ اگر کسی شخص کو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، سورہ یاسین اگر پڑھ رہے ہیں سب، تو جس شخص نے سورہ یاسین کو باقاعدہ طور پر کسی ماہر ٹیچر سے قرآن نہ پڑھا ہو، وہ آگے قرآن بھی نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. یعنی سورہ یاسین ہمارے یہاں نا کہ کسی نے زندگی میں صحیح مخارج سے قرآن مکمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ جہاں بھی قرآن خوانی میں جائے گا وہ پڑھنا شروع ہو جائے گا. چاہے وہ غلط پڑھے درست پڑھے، اسے اس کی فکر نہیں ہوگی. لیکن عرب میں آپ اہتمام دیکھیں کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور اس نے کسی ماہر ٹیچر سے قرآن مکمل نہیں کیا، اور جتنے پارے اس نے ماہر ٹیچر سے پڑھے وہ وہیں تک پڑھے گا. آگے پڑھنے کے لیے وہ کہے گا کہ جب میں اپنے ٹیچر سے قرآن پورا پڑھ لوں گا پھر میں آگے پڑھوں گا. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن کریم سے محبت و عقیدت. تو قرآن پڑھیں، ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کو صحیح مخارج سے پڑھنے کا اہتمام کریں. ہم انگلش پروناؤنسیشن میں بڑے اہتمام کے ساتھ ٹائم لگاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے مخارج درست ہیں یا نہیں؟ اور قرآن کریم سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. آپ بوڑھے بھی ہو چکے ہیں تو آپ آئیں حافظ قرآن سے قرآن پڑھنے اور سیکھنے کا اہتمام کریں. تو قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم کو پڑھنا، ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کو سمجھنا، یہ بھی قرآن کریم کے حقوق میں شامل ہے. تو ہم قرآن کریم کو سمجھنے کا اہتمام کریں، ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم پر عمل کرنا.
ہم تعلیمات تو سنتے ہیں، پوری زندگی سنتے چلے آئے، لیکن ہمارے اندر کیا چینجنگ آئی؟ ہم یہ محسوس کریں کہ ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی آئی۔ ہم نے سنا کہ سود حرام ہے، ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی کہ ابھی بھی ہم سودی کاروبار میں لگے۔ ہم نے سنا کہ جھوٹ اور غیبت منع ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، پھر بھی ہم غیبت میں لگ رہے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو قرآن کریم کا 5واں حق ہے وہ یہ ہے کہ جو سنا ہے اس سے آگے تک پہنچایا جائے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں غور و فکر کریں تو ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ خواتین جب ان کی بچیوں کی شادی کا اہتمام ہوتا ہے تو قرآن کریم کے سائے میں بچیوں کی رخصت تو کر دی جاتی ہے، لیکن کیا کبھی والد نے اپنی بیٹی سے یہ پوچھا کہ بیٹا تم نے قرآن کو کتنی بار مکمل کیا؟ سایہ قرآن کریم کا ہو، یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن والد کو یہ بھی چاہیے کہ پوچھے بیٹا تم نے کتنی بار اس سال قرآن کریم مکمل کیا؟ اب تو قرآن کو اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ جہاں ہاتھ بھی نہ پہنچ پائے، اور اتنے اہتمام کے ساتھ بند کرتے ہیں کہ بعض اوقات پورے سال کھولنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ میرے مصطفیٰ کریم سے پیار کرنے والے آئے قرآن کے دامن سے جڑ جائیں، قرآن کریم سے محبت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کر کے صحیح مخارج سے اسے سیکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید سے سچی پکی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ اور اس شہزادے نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا، اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اسے حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ اسے عالم باعمل بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آج کی اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ عالی میں شفیع قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔